یا افتدا ہو گھر کا تو قرآن خوانی ہو، کوئی مر جاتا قرآن خوانی. میں کوئی قرآن کی آیت میں صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کوئی مر جاتا تو قرآن پڑھتے تھے یا کوئی افتدا کے لیے قرآن پڑھتے تھے. کیا قرآن خوانی اور اصال ثواب سنت سے ثابت ہے؟ جی، قرآن خوانی اصال ثواب سنت سے ثابت ہے، لیکن میرے نبی کی سنت سے نہیں، انڈیا پاکستان کے مولویوں کی سنت سے. نبی کی سنت میں قرآن خوانی اصال ثواب کے، جو یہ قرآن خوانی کا اصال ثواب ہے کہ قرآن پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا اللہ یہ 2 قرآن فلاں بابا جی کی روح کو اصال ثواب، اور ادھر سے بلٹی گئی ادھر چھوٹ گئی، یہ اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت نہیں ہے. کسی نے ایک سوال کیا، والدین کے انتقال کے بعد کیا اولاد قرآن پڑھ کر بخش سکتی ہے؟ کیا بخشنا صحیح ہے؟ ثواب ان تک پہنچتا ہے؟ اور پڑھنے سے پہلے نیت کافی ہے یا نام لے کر بخشنا ضروری ہوگا؟ ایصال ثواب کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ میں یہ بتا دیتا ہوں کیا ایصال ہو سکتا ہے تو کیا نہیں ہو سکتا، آپ سمجھ جائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ہے اور کہا اللہ کے رسول میرے والد انتقال کر چکے ہیں، اب کیا چیزیں ہیں جو ان کو ملیں گی موت کے بعد بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو سوائے 3 چیزوں کے اس کو پھر کچھ بھی نہیں ملتا. پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ تو کہا، پہلی چیز بیان کی، کہا کہ ایسا کوئی کام صدقۃ جاریہ، ایسا کوئی کام کر کے گیا ہو زندگی میں جو مرنے کے بعد بھی انسانیت کو، جانوروں کو، کسی کو بھی نفع پہنچا رہا بعد میں. صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. اسکول بنایا، کالج بنایا، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، مکتب بنایا، لائبریریز قائم کی، دواخانے ڈالے جس سے انسانیت شفا ہو رہی ہے، فائدہ اٹھا رہی ہے، اور سڑکیں بنائی، جھاڑ لگائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، صدقۃ جاریہ، تو اجر ملے گا. دوسرا فرمائے علم ینفع، ایسا علم جس سے انسانیت کو نفع ہو، نفع بخش، اچھا نالج، چاہے پھر وہ عربی کا ہو، قرآن سکھایا ہو، ہندی سکھایا، اردو سکھایا، میتھمیٹکس سکھایا، جغرافیہ سکھایا، جس سے انسانیت بھلا فائدہ اٹھا رہی ہے. ایسی کتابیں جب تک چلیں گی فائدہ ہوتا رہے گا. تیسرا فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو مرنے کے بعد دعائے مغفرت کرے. یہ 3 چیزیں ہی ملتی ہے، باقی اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے. لہٰذا یہاں نماز کا تذکرہ بھی نہیں ہے، یہاں قرآن کا بھی نہیں ہے، تو قرآن پڑھ کر بخشنے کا ثواب بھی نہیں ملتا، نماز پڑھ کے بخشنے کا ثواب بھی نہیں ملتا. اس لیے تو لہٰذا اس کی کوئی دلیل چونکہ نہیں ملتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہزاروں ہزار لوگ مارے گئے، آپ نے کبھی نہیں کہا قرآن پڑھ کر بخشو. تابعین کے زمانے میں کئی صحابہ کا انتقال ہوا، کبھی نہیں کیا گیا. تابعین کے زمانے میں کئی تابعین انتقال کر رہے، کبھی نہیں. نہ کسی نے وصیت کی میرے پڑھنے بعد تم قرآن پڑھو. تو پتہ چلا قرآن پڑھ کر بخشنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس عمل کا ثواب پہنچے گا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی اس کو سنت سمجھو تو یہ بدعت میں شمار ہو جائیں گا جا کر. ٹھیک ہے، کیونکہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر ہوتی تو رسول اللہ پر صحابہ پڑھتے، صحابہ پر تابعین پڑھتے، تابعین پر تابعین پڑھتے، اور دیگر اسلاف پڑھتے. کسی نے نہیں کیا، مطلب یہ عمل درست نہیں ہوگا. اب بہت سے لوگ بولیں گے نہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا تو قول ہے کہ نماز 2 رکعت نفل پڑھ کے اس کو بخشا جائے، قرآن پڑھ کے بخشا جائے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قیاس اسی حدیث پر تھا کہ جیسا حج اور عمرہ ہوتا ہے لہٰذا قرآن اور نمازیں ملتی ہوں گی. لیکن اہل سنت والجماعت اور دیگر کا عقیدہ اور یہ مسلک یہ تھا کہ جن چیزوں کے بارے میں خاص بتایا گیا وہی ہوں گی. اگر سب ہوتی تو رسول اللہ بیان کر دیتے تھے کہ تم حج بھی کرو. جیسا کوئی آیا کہ اللہ کے رسول میرے والد کا حج باقی تھا، ان کی نیت تھی میں کروں کیا، تو آپ نے کہا کرو. تو آپ یہی بتا دیں حج بھی کر لے، عمرہ بھی کر لے، نماز بھی پڑھ لے، روزہ بھی رکھ لے، سب کچھ کر لے، اس لیے کہ مل جاتا ہے ثواب. آپ نے صرف کہا ٹھیک ہے کر لے. تو بدنی عبادتیں صرف جو بتائی گئی شریعت میں وہی ملتی ہے، ٹرانسفر ہوتی ہیں، باقی نہیں ملتی. تو لہٰذا قرآن کے تعلق سے کوئی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد صحابہ سے، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین سے نہیں ملتے کہ یہ ٹرانسفر ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا قرآن کریم پڑھ کر یا قرآن کریم کی کچھ صورتیں پڑھ کر مردوں کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل کر سکتے ہیں، اور احادیث طیبہ میں اس کا ثبوت واضح طور سے ملتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل بھی اس پر ہمیں ملتا ہے. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، اقرؤوا سورہ یاسین علی موتاکم، اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھو. یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، ابو داؤد شریف میں ہے، ابن ماجہ شریف میں ہے، اور المستدرک علی الصحیحین امام حاکم نے بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا. اسی طرح
معجم الکبیر میں بھی یہ حدیث پاک مذکور ہے، دیگر کئی کتب میں یہ حدیث پاک مذکور ہے۔ اور بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان، جیسا کہ میت کو دفنانے کے بعد سرہانے کی طرف سورہ بقرہ کی شروع کی آیات الف لام میم سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور 35 کی طرف آمن الرسول سے لے کر سورہ بقرہ کے آخر تک پڑھنے کا تذکرہ حدیث پاک میں ملتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے بھی فرمایا ہے کہ اس طرح کیا جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پریکٹسز بھی اس پر ملتی ہے۔ دیگر احادیث بھی اس سلسلے میں ہیں، جیسا کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا فرمان جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات میں، اور اسی طرح سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے شرح الصدور میں بھی تحریر فرمایا کہ جب تم قبرستان سے گزرو تو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو اور اس کا ثواب جتنے مردے اس قبرستان میں ہیں سب پر ایصال کرو، تو اللہ تبارک و تعالی جتنے مردے ہیں ان سب کو 11 قل هو اللہ شریف کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مرقات میں یہ بھی تحریر فرمایا کہ انصار کا یہ معمول تھا کہ ان کے درمیان کوئی جنازہ ہوتا تو وہ قبر پر جاتے اور قرآن کریم کی تلاوت فرماتے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ قرآن پڑھنا منع ہے، یا سورہ یاسین شریف پڑھنا منع ہے، یا سورہ فاتحہ شریف پڑھنا منع ہے۔ یہ بدعات کہتے ہیں، ہر چیز پر بدعت بدعت کے نعرے لگا کر خود بھی اچھے اعمال سے دور ہیں، دوسروں کو بھی اچھے اعمال سے دور کرتے ہیں۔ پھر ان کے پاس ایک حدیث جو یہ پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق صرف 3 چیزیں مردے کو فائدہ دیتی ہیں، ایک صدقہ جاریہ، ایک علم نافع جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور ایک نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ اس حدیث سے بھی ہمارا موقف ثابت ہوتا ہے، چونکہ وہابی یہ بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ اس حدیث پاک میں صرف 3 چیزوں کا تذکرہ ہے، قرآن کریم کا تذکرہ نہیں، تو ان سے کہا جائے کہ وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے اس میں قرآن کریم بھی شامل ہے، تو ظاہر ہے جس کو اس نے علم سکھایا وہ جب دوسروں کو علم پڑھائے گا، قرآن پڑھائے گا، تلاوت کرے گا، تلاوت کرائے گا، تو یقیناً اس کا ثواب مردے کو ملے گا۔ تو اسی حدیث سے یہ مسئلہ بھی واضح طور سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے شریر جاہل لوگوں سے ہم سنی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ قوم مسلم میں اللہ تبارک و تعالی یہ جذبہ عطا فرمائے کہ لوگ عقائد پڑھے اور ان کے اعتراضات کو بھی پڑھے اور اس کے جواب بھی سیکھے، تاکہ خود اپنے ایمان کو بھی بچا سکے اور دوسروں کی بھی اصلاح کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حبیبی یا ممجد